اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کے ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کب تک جاری ہوگا، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ اور ظالموں، قاضی فیضیزہ صاحب گھر جا رہے ہیں، اس لیے ہم 1 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے اور بہت افسوس لگے گا کہ ظالموں، قاضی فیضیزہ گھر جا رہا ہے، اور جو اس کے دور میں انسانی حقوق کی خلاف ورزی اس کی لسٹ ہم بہت جلد آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کے بارے میں بتائیں گے، اور 8 ججوں کا مائنڈ کیا ہے، وہ کیا کریں گے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور پاکستان میں ہونے والے معاملات کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند ہے۔ آپ اپنے نیچے کامنٹ دیں کہ آپ کی ذاتی رائے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کب تک ہونا ممکن ہے، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے، اور آپ لوگوں کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے تاکہ آپ لوگوں کو انفارمیشن ہو۔ ہم نے جس ذرائع سے کنفرم کیا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن تیار ہو رہا ہے اور کسی وقت بھی منظر عام پر آ سکتا ہے، لیکن میری اپنی ذاتی رائے ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن کم سے کم 5 یا 7 دن کے اندر نوٹیفیکیشن یا 10 دن کے اندر ہوگا، کیونکہ وہ حکومتی ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ اگر ہم جسٹس قاضی فیضیزہ کو ایکسٹینشن کی جو لالی پاپ دے کے رکھی ہے، اگر وہ ہم اسے چھین لیں گے تو پھر جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب بہت غصے میں آ جائیں گے اور کوئی ایسا فیصلہ نہ کر دے جس سے حکومت کو اور دوسروں لوگوں کو نقصان ہو۔ اس پر کون سے 2 کیس ہیں جو حکومت کو قاضی فیضیزہ اس کیسوں میں ٹاپ دے سکتے ہیں؟ سب سے پہلا کہ قاضی فیضیزہ صاحب کے پاس بلہ چھین جانے کا فیصلہ ہے۔ اگر قاضی صاحب اس PTI کی نظر ثانی قبول کر لیتا ہے تو پھر بہت بڑا ہوگا، اور اس کے بعد اگر قاضی فیضیزہ 6 جج کے خط کے معاملے پر اپنا جو خاموش کیا ہوا ہے کام ہے وہ تیز کر دے گا، اس پر بھی بہت ہوگا۔ اور تیسرا جو ملٹری ٹرائل ہے، اس کورٹ کو جو حکم دے رکھا ہے، سٹے دے رکھا ہے، سپریم کورٹ کا حکم معطل کر رکھا ہے، اس پر کر سکتے ہیں۔ اس لیے حکومت کا کہنا ہے کہ ہم یہ رسک نہیں لے سکتے، اور قاضی فیضیزہ صاحب اس پر کر سکتے، اس لیے قاضی فیضیزہ کے 5 اور 7 دن رہتے ہوں گے تو پھر دیں گے۔ سپریم کورٹ کے ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب کی جو الوداعی سپریم کورٹ میں پارٹی شارٹی ہوتی ہے، اس کے لیے ہوٹل کو آرڈر دے دی گیا، اور یہ صحافی ستور کا انکشاف ہے، اور صحافیوں کی یہ بات گشت ہونے لگی ہے۔ MS نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا اور مقام پہنچانا۔ دیکھیے کہ ہمارا انالیسس غلط بھی ہو سکتا ہے، انفارمیشن غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ہمارا کام ہے جو ہمیں انفارمیشن ملے اس کے مطابق ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں۔ آپ جانتے ہیں کہ چیف جسٹس کو 5 پاروں کی جانب سے اشاریہ دیا جاتا ہے، اور 5 دن چیف جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب لاہور میں ہوں گے، اس کے بعد اسلام آباد سپریم کورٹ، سندھ بار، اور اس کے بعد ان باروں میں جا کر وہ اپنا دعویٰ کرے گا، اور اس کی طرح ہوگا، اور چیف جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب کو ان کے بعد گھر جانا ہوگا۔ خبر احساس رکھنے والے نے اتنے تک بھی کہہ دیا کہ جیسے قاضی فیضیزہ کی جو پنشن کی کاپی ہے اسے تیار کرنا شروع کر دیا ہے، اور جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن جو ہم نے آپ کو بتایا، اور بلاول بھٹو نے جو چبلی ماری ہے اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں اس پر ایک الگ ولاگ بناؤں گا، اور ایسے بے وقوف لوگوں کو کیا اس پر تفصیلات بتائیں گے۔ MS نیوز کی ناظرین، جیسے منصور علی شاہ کا نوٹیفیکیشن اسی کے لیے حکومت کی جانب سے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس لیے رکا ہوا ہے، کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ اگر قاضی فیضیزہ صاحب کا نوٹیفیکیشن اور منصور علی شاہ کا جلد نوٹیفیکیشن جاری کر دیتے تو قاضی صاحب آگ بگولا ہو جاتا، اور ہمارا پروگرام شیخ المروت کی طرف جو جاری رہا یا اس کے بعد بڑھ رہا، کیونکہ قاضی فیضیزہ صاحب حکومت کے 4 کیسوں میں ایکسیجن دے کے بیٹھا۔ سب سے بڑا ایکسیجن 9 مئی کی جوڈیشل کمیشن انکوائری کی درخواست نہ مقرر کرنا، دوسرا عمران خان کے کوئی کیس نہ لگانا اور اپنے پاس لگا دینا اور ان پر سخت آرڈر کر دینا، یہ، اور تیسرا چیف جسٹس قاضی فیضیزہ صاحب
6 ججوں کے خط کے معاملے پر خاموشی سادے ہوئے اور اس پر ہو رہا، اور چوتھا کہ جو دھاندلی کی 8 فروری کی درخواست کو مقرر نہ کرنا، یہ بہت انتہائی اہم درخواست ہیں۔ قاضی فاضیہ صاحب روک کے بیٹھے اور اس میں کر رہے ہیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، ہمارا کام ہے آپ لوگوں کو انفارمیشن پہنچانا۔ اب جیسے منصور علی شاہ کب تک نوٹیفیکیشن جاری ہوگا، اس لیے میں آپ کو بتایا 10 یا 8 دنوں کے نوٹیفیکیشن جاری ہوگا۔ مثال کے طور پر سپرین آج 9 ہے، کل 10 ہو جائے گی۔ 10 کے بعد قاضی فاضیہ صاحب کے پاس کل ملا کے 15 دن رہ جائیں گے۔ 15 میں قاضی صاحب کے پاس 10 دن رہ جائیں گے۔ مثال کے طور پر 4 قاضی فاضیہ صاحب کے پاس چھٹیاں، ہفتہ اتوار اور ہفتہ 2 چھٹیاں ہوتی ہیں، 4 چھٹیاں ہوگی، اور قاضی فاضیہ صاحب کو 4 دن ویسے بھی ڈنر پر لگ جائیں گے۔ اور قاضی فاضیہ صاحب کوئی ایسا فیصلہ نہیں دے کر جا رہے جس پر پاکستان کی تاریخ میں متاثر کن ہو، کوئی ایسا فیصلہ نہیں دیا جس میں پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے کہ قاضی صاحب نے ایسا فیصلہ دیا۔ ہمیشہ قاضی صاحب کے جو فیصلے ہیں وہ سیاہ باب میں لکھے جائیں گے۔ یہ ہم نہیں، نون لیگ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، ہم تو اپنے سے کچھ نہیں کہتے۔ جس طرح خواجہ آصف نے رات کو انٹرویو میں کہا ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشن جیسے منصور علی شاہ الیکشن ری آرڈر نہ دے دے، اور بے وقوف کے بچہ، اگر تمہارا الیکشن صحیح ہے تو پھر پاکستانی قوم کو کیوں بے وقوف بنایا جا رہا ہے؟ آپ لوگوں اس میں جعلی حکومت ہے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب لائک کریں۔